سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفان شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے ہنگامی امدادی ادارے کی استعداد کار بڑھانے کے لیے اسے تمام دستیاب وسائل کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ صدر آج گوادر کا 1 روزہ دورہ کریں گے۔ سعودی عرب سے پاکستانی حجاج کو واپس لانے کے لیے بعد از حج پروازیں آج شروع ہو گئی ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی بدولت پاکستان کی آئی ٹی برآمدات میں 60% سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی 100 انڈیکس میں آج کاروبار کے دوران 2800 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ہوا۔ آج پناہ گزینوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اور آج بارباڈوس میں T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے سپر 8 مرحلے کے ایک میچ میں بھارت کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے انسانی وسائل کی ترقی اور ضروری ساز و سامان کی فراہمی کے ذریعے ہنگامی امدادی ادارے کی استعداد کار میں اضافے کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں NDMA کے ہنگامی امدادی مرکز کے دورے کے موقع پر کیا۔ NDMA کے ہنگامی امداد کے نظام کو عالمی معیار کی سہولت اور ملک کے تحفظ کی دیوار قرار دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بھرتیاں خالصتاً میرٹ پر ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی وسائل کی تربیت کے لیے ملک اور بیرون ملک عالمی معیار کے مراکز کا انتخاب کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تربیتی پروگراموں کے اخراجات برداشت کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے عید الاضحیٰ کے دوران صفائی کا مؤثر نظام کرنے پر CDA کے چیئرمین اور چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا اور اسلام آباد کی انتظامیہ کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں صفائی کے جامع انتظامات کرنے پر ان کی خدمات کو سراہا اور صفائی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے بھر میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانور کی علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے مشن کی کامیابی سے تکمیل پر خدمات عامہ کے اداروں کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر حفاظتی انتظامات بھی اطمینان بخش رہے۔ انہوں نے صفائی برقرار رکھنے کے لیے عوام کی حکومت سے تعاون کو بھی سراہا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شہروں کی تزئین و آرائش اور صفائی کا عمل اسی جذبے اور لگن سے جاری رہنا چاہیے۔ صدر آصف علی زرداری آج گوادر کا 1 روزہ دورہ کریں گے۔ صدر وہاں بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ اس موقع پر انہیں صوبے کی مجموعی سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سعودی عرب سے پاکستانی حجاج کرام کو واپس وطن لانے کے لیے پروازیں آج شروع ہو گئی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے بلال خان مسعود نے اطلاع دی ہے کہ آج 1723 سے زائد حجاج کو خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستان لایا جائے گا۔ 150 حجاج کو لے کر پہلی پرواز آج صبح جدہ سے روانہ ہوئی اور ملتان کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اتری۔ بعد ازاں حج پروازوں کا عمل اگلے ماہ کی 21 تاریخ کو ختم ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی شعبے کے وزیر اور کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے رکن لیو جیانگ جونگ پاکستان چین مشترکہ مشاورتی طریقہ کار کے 3رے اجلاس میں شرکت کے لیے 3 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ دورے کے دوران وہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے ہمراہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے بارے میں سیاسی جماعتوں کے پاک چین مشترکہ مشاورتی طریقہ کار کے 3رے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وہ اعلیٰ سول اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ قومی اسمبلی اور سینیٹ کے اجلاس آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر شروع ہوں گے۔ سینیٹ کے اجلاس میں
مالیاتی بل 2024 پر قومی اسمبلی کے لیے سفارشات مرتب کرنے کے بارے میں تحریک پر بحث ہوگی۔ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث کا بھی آغاز کیا جائے گا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے گزشتہ ایک سال کے دوران پوری تندہی اور عزم کے ساتھ کام کر کے سرمایہ کاری اور کاروباری ترقی کے لیے سازگار ماحول فراہم کر دیا ہے۔ ان اقدامات میں سب سے اہم آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاروں کو اپنی آمدن کا 50% حصہ واپس لے جانے کی سہولت دینا شامل ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق آئی ٹی برآمدات میں 62% اضافہ ہوا ہے۔ سرمایہ کاری محتسب دفتر کے قیام سے سرمایہ کاروں کو اپنے مسائل مؤثر انداز میں نپٹانے اور اعتماد کے ساتھ سرمایہ کاری کا موقع میسر آیا ہے۔ سرمایہ کاروں کو ان کی سرمایہ کاری سے متعلق قانونی رہنمائی فراہم کرنے کے لیے نجکاری اور ٹیلی کام کے شعبوں میں ایپیلیٹ ٹریبونل بھی قائم کیے گئے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں آج کاروبار کے دوران 2800 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ہوا۔ اس اضافے کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 78,000 پوائنٹ سے زائد ہو گیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی اور مثبت رجحان ملکی معیشت میں مزید استحکام کے لیے حکومت کی ٹھوس اور دانشمندانہ پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی مقبوضہ علاقے کے دورے کے خلاف کل مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ ہڑتال کا اعلان کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کیا۔ ہڑتال کا مقصد بھارتی حکومت کے تمام کشمیر مخالف منصوبوں کو مسترد کرنا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان کے مطابق ہڑتال کا مقصد بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ کے خلاف احتجاج اور خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مستقل مطالبے کا اعادہ بھی کرنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ ہڑتال کر کے بھارتی حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف احتجاج کریں۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایدھوم نے کہا ہے کہ لوگوں کو بیماریوں سے بچانا ان کے ادارے کی اہم ترجیح ہے۔ انہوں نے جنیوا میں H20 سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحت کے نظام کی تنظیم نو بنیادی صحت کے تحفظ کی جانب موڑنے میں ممالک کی مدد کرنا بھی عالمی ادارے صحت کی ترجیح ہے، جو صحت کی مساوی سہولت کی بنیاد ہے۔ پناہ گزینوں کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد پناہ گزینوں کے حوصلے، ہمت اور عزم کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، جو ظلم و ستم، تنازعات اور تشدد کے خوف سے اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس سال دن کا موضوع ہے مہاجرین سے اظہار یکجہتی۔ پاکستان کا شمار دنیا میں سب سے بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کی میزبانی کرنے والے ملکوں میں ہوتا ہے، جو اپنے ملکوں کو چھوڑنے پر مجبور کیے جانے والے لاکھوں افراد کے لیے ایک محفوظ منزل ہے۔ میانمار، یمن، صومالیہ اور شام سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن کی قلیل تعداد سمیت پاکستان رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد کی میزبانی کر رہا ہے۔ ریڈیو پاکستان آج سحر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر پناہ گزینوں کے عالمی دن کے حوالے سے ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ معروف نغمہ نگار خواجہ پرویز کی آج 13ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 1932 میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام غلام محی الدین تھا۔ خواجہ پرویز نے اپنے 40 سالہ فنی سفر کے دوران اردو اور پنجابی فلموں کے لیے تقریباً 10,000 نغمے لکھے۔ ان کی پہلی فلم رواج تھی، لیکن فلم آئینہ کے گیت تم ہی تو ہو محبوب میرے نے انہیں شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ خواجہ پرویز 2011 میں آج ہی کے روز لاہور میں انتقال کر گئے۔ T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے سپر 8 مرحلے کے ایک میچ میں آج برج ٹاؤن بارباڈوس میں بھارت کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران وسطی اور شمال مشرقی پنجاب، اسلام آباد اور جنوبی خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ وسطی اور جنوبی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، بلائے خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں شام اور رات کے اوقات میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد اور پشاور 37 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 30، کراچی 36، کوئٹہ اور مظفر آباد 35، گلگت 31، مری 25، سری نگر 25، جموں 38 اور لیہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔